بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا روحانی عمل بیان کر رہے ہیں جو سبھی غلامان اہل بیت کی زندگیوں کا معمول رہا ہے، اور یہی ایک روحانی عمل ہے جس کی نسبت سے غلامان اہل بیت جناب علی کرم اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر پاتے تھے۔ ناظرین، یہ روحانی عمل غلامان اہل بیت کے خاندانوں میں سینہ بسینہ ہی چلتا رہا ہے۔ پرانے وقت میں اگر یہ روحانی عمل کسی فرد کو بتایا بھی جاتا تو بے حد آزمائشوں کے بعد ہی یہ عمل بتایا جاتا، اور بعض اوقات تو ان آزمائشوں میں ہی فرد کی عمر گزر جاتی۔ غلامان علی اس مقدس عمل کو بھی اپنی اصل پراپرٹی سمجھتے ہیں، مگر ہمارے سلسلہ کے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اس پراپرٹی میں ایسے سبھی افراد کا برابر حصہ ہے جو جناب علی کرم اللہ تعالی عنہ سے غیر مشروط محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، جو افراد زیارت علی کا شوق رکھتے ہیں، جو افراد رضائے علی کی چاہت رکھتے ہیں، جو افراد قرب علی چاہتے ہیں، اور جو افراد یہ چاہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ان سے خوش ہو جائے، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ مراقبہ علی خود بھی کریں اور ان تک بھی پہنچائیں جو دل میں حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کی سچی محبت رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس مراقبہ کو خود کرنا افضل ہے، مگر محبت کرنے والوں تک پہنچانا بے حد افضل ہے، اور اس افضلیت کی کوئی بھی حد نہیں۔ اس مقدس مراقبہ میں فرد کو اس کے دل کی دھڑکنیں علی علی پکارتی ہوئی صاف اور واضح سنائی دیتی ہیں۔ روحانیت کی دنیا میں ظاہری اور باطنی اعتبار سے یہ مراقبہ بے حد پر اسرار اور طاقتور ترین مانا جاتا ہے، جس کے فضائل و فوائد کی بھی کوئی حد نہیں۔ ناظرین، اس مراقبہ کے فضائل و فوائد آپ سے شیئر کرنے سے پہلے ہم آپ کو اس مراقبہ کی ادائیگی کا طریقہ بتاتے ہیں۔ مراقبہ اسم شان علی کی ادائیگی کے لیے آپ باوضو قبلہ رخ جائے نماز بچھا کر اس پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جائیں۔ اب آپ اول و آخر 14 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد 12 مرتبہ دعائے نازل علی صغیر تلاوت کر کے آنکھیں بند کر لیں اور گردن کو تھوڑا سا جھکائیں۔ اب اسی حالت میں یہ تصور کریں کہ جناب علی کرم اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک علی آپ کے دل کے اوپر نور سے لکھا ہوا ہے۔ آپ نے سرکار کا نام مبارک صرف اپنے دل پر لکھا ہوا تصور کرنا ہے۔ آپ نے اسم علی کو نہ تو دل میں پڑھنا ہے اور نہ ہی زبان سے۔ یہ تصور آپ 15 منٹ تک قائم رکھیں۔ اب انہی 15 منٹ کے اندر اندر آپ کو آپ کا دل ہلکا سا بھاری محسوس ہوگا۔ پھر آپ کا دل پہلے سے زیادہ تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جائے گا، اور کچھ ہی دیر میں آپ کو یہ دھڑکنیں سنائی بھی دینے لگے گی، اور اس کے بعد آپ کو آپ کے دل کی دھڑکنیں علی علی پکارتی ہوئی صاف اور واضح سنائی دے گی۔ آپ نے اپنے قلب میں ہوتے ہوئے ذکر علی کو غور، توجہ اور محبت سے صرف سننا ہے۔ قلب جب علی کے ذکر سے جاری ہو جائے تو اس کے بعد آپ جاگ رہے ہوں، سو رہے ہوں یا دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں، آپ کا دل علی علی پکارتا ہی رہتا ہے، اور آپ کا دل آپ کی زندگی کی آخری سانس اور آخری دھڑکن تک ذکر علی کرتا ہی رہے گا۔ ناظرین، مراقبہ اسم شان علی میں آپ نے خود ذکر علی نہیں کرنا، بلکہ ذکر خود بخود غیر ارادی طور پر آپ کے قلب سے ادا ہوگا، بالکل ایسے جیسے کہ کسی نے آپ کے دل میں ٹیپ ریکارڈر لگا دیا ہو۔ ناظرین، علی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور جناب علی کرم اللہ تعالی عنہ کا ذاتی نام ہے۔ آپ ذکر علی کو اللہ کے صفاتی نام کی نیت سے کریں یا جناب علی کرم اللہ تعالی عنہ کے ذاتی نام کی نیت سے کریں، دونوں صورتوں میں عبادت ہے، اور یہ بات حدیث مبارکہ سے ثابت بھی ہے۔ ناظرین، کائنات میں کائنات سے باہر
اور مکان و لامکان میں ایک ہی طاقت کار فرما ہے۔ یہ طاقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک کی ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی اور کوئی طاقت موجود نہیں اور نہ ہی ہو سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا ایک روپ جناب علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی ذات مبارک بھی ہے، اور اسی ذات مبارک کا نام لینا بھی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا ہے۔ ناظرین، تمام اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ علی کے نام میں ہر قسم کی شفا، مشکلات سے آسانی اور مصیبتوں سے نجات دینے کی طاقت موجود ہے۔ غور کریں، جس ہستی کا نام لینا عبادت ہو، کیا اس ہستی کا نام لینے سے آپ کی مشکلات حل نہیں ہوں گی؟ آپ کو بیماریوں سے شفا نہیں ملے گی؟ آپ کو ناگہانی آفات و بلیات اور حادثات سے نجات نہیں ملے گی؟ ملے گی، یقیناً ملے گی، اور یہ ہر مسلمان کا ایمان بھی ہے۔ اور جس ہستی کا نام لینے سے فرد کو شفا ملتی ہو، مشکلات سے نجات ملتی ہو، آفات و بلیات سے چھٹکارا ملتا ہو، تو یہ بات اس چیز کو ثابت کر رہی ہوتی ہے کہ اس نام میں خدائی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں، اور نام علی میں حقیقت میں خدائی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اور آپ سرکار کے نام مبارک میں بے حد و حساب خدائی طاقتوں کا موجود ہونا صرف اور صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی وجہ سے ہے۔ اور جو فرد نام علی میں چھپی خدائی طاقتوں کی پہچان کر لیتا ہے، حقیقت میں وہی اس دور کا ولی ہوتا ہے۔ نام علی میں خدائی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں، اس نظریہ پر ہماری سلسلہ کے بزرگوں نے سائنٹیفک میتھڈ کے تحت عقلی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر جانبدارانہ انداز سے تقریباً 1000 سے زیادہ افراد پر تجربات کیے، اور ہر بار یہی بات سامنے آئی کہ نام علی میں حقیقت میں خدائی طاقتیں چھپی ہوئی۔ ناظرین، نام علی میں خدائی طاقتیں ہیں، یہ ہمارا نظریہ نہیں بلکہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ان طاقتوں کی پہچان کے لیے ہمارے سلسلہ کے بزرگوں نے کچھ ایسے افراد تلاش کیے جو لا علاج اور پیچیدہ امراض کا شکار تھے۔ یہ لوگ نہ تو روحانیت پر یقین رکھتے تھے اور نہ ہی ان افراد کو یہ معلوم تھا کہ جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ کی ذات مبارک کون ہے۔ ان سبھی افراد کو ذکر علی مخصوص انداز میں تلاوت کرنے کے لیے کہا گیا، تو ان افراد نے اس بات کو بے وقوفی سمجھتے ہوئے، ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہوئے اور دل میں بے حد شکوک و شبہات رکھتے ہوئے ذکر علی تلاوت کیا، مگر ٹھیک 7 دن کے اندر اندر ان افراد کو محسوس ہونے لگا کہ وہ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ان سبھی افراد نے اپنے اندر بڑھتی ہوئی قوت مدافعت اور انرجی کو محسوس کیا۔ ان افراد نے انجانی خوشی اور طبیعت میں جوش و ولولہ بھی محسوس کیا، اور یہ لوگ حیران ہو گئے کہ جو شفا یہ 4 سال بے حد قیمتی ادویات کے استعمال سے نہ حاصل کر سکے، وہ شفا صرف چند دن علی کو پکارنے سے حاصل ہو گئی۔ اور یہ شفا ملنے کے بعد انہیں بتایا گیا کہ جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ کون، یعنی نام علی سے ان لوگوں نے بھی شفا پائی جو سرکار کی ذات مبارک کو بالکل بھی نہیں جانتے تھے۔ ناظرین، جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ کا نام مبارک ہر قسم کی شفا، مشکلات کی آسانی اور دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اب کوئی فرد اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اس سے سرکار کی ذات مبارک کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی مثال ہم اس طرح بھی پیش کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی اندھیرے کمرے میں لائٹ جلائیں تو آپ نے یہ لائٹ کیوں جلائی؟ ظاہر ہے آپ نے اس لیے یہ لائٹ جلائی کہ اس لائٹ کے جلتے ہی اس کمرے سے اندھیرا ختم ہو جائے گا، یعنی آپ کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ روشنی سے اندھیرا دور ہو جائے گا۔ اب اگر آپ اپنے یقین کا رخ بدل لیں، یعنی آپ اس بات پر یقین کر لیں کہ روشنی کے آنے پر اندھیرا نہیں جائے گا، تو کیا روشنی کے آنے پر اندھیرا وہی رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ جتنا مرضی یقین کر کے بیٹھ جائیں، روشنی کے آنے پر اندھیرا
دور ہو کر ہی رہتا ہے۔ غور کریں کہ اس اندھیرے کو روشنی نے دور کیا۔ اب کوئی فرد روشنی کی اس خصوصیت کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اس سے اس روشنی کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ روشنی کا کام اندھیرے کو دور کرنا ہے اور اس نے اندھیرے کو دور کرتے ہی رہنا ہے۔ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح نام علی میں چھپی طاقتیں فرد کے لیے باعث شفا اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے۔ کوئی فرد علی کی ذات مبارک کو مانے یا نہ مانے، علی کرم اللہ تعالی وجہ کی ذات مبارک کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ ایک عرصہ سے روحانیت پر کام کر رہا ہے۔ اس عرصہ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ نام علی سے کسی فرد کو شفا نہ ملی ہو، اس کی مشکلات آسان نہ ہوئی ہو، اس کی تنگ دستی دور نہ ہوئی۔ اور اسی بات نے ہمارے اندر یہ تجسس بھی پیدا کیا کہ ہم اس نام میں چھپی طاقتوں کی پہچان کے لیے سائنٹیفک میتھڈ کے تحت کوئی ایسا تجربہ کریں کہ جس کے نتائج سے سبھی لوگ ایگری کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس نام مبارک کی برکات کو حاصل بھی کر سکیں۔ ناظرین، روحانیت میں ایسی باتیں عام کی جاتی ہیں کہ یقین کے ساتھ پڑھیں، یقین کے ساتھ عمل کریں، یقین کے ساتھ فلاں وظیفہ پڑھیں، یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے تبھی فیض ملے گا، ادروائز آپ کو فیض نہیں ملے گا۔ مگر ذکر علی میں ہم نے کچھ الگ ہی انداز دیکھا، وہ یہ کہ کوئی فرد یقین کرے یا نہ کرے، اسے شفا اور فیض بالکل ایسے ملتا ہے جیسے سورج طلوع ہونے پر زمین کو سویرا مل جاتا ہے۔ اور ناظرین، جیسے سورج طلوع ہونے پر سویرا ہو جانا اٹل ہے، پانی پینے سے پیاس کا بجھنا اٹل ہے، بارش پڑنے سے کھیتوں کا سیراب ہونا اٹل ہے، آگ سے تپش کا پیدا ہونا اٹل ہے، جیسے موت ایک اٹل حقیقت ہے، جزا و سزا اٹل ہیں، جنت و جہنم اٹل ہیں، قیامت اٹل ہے، اور اسی طرح یہ بات بھی اٹل ہے کہ نام علی ہی میں ہر قسم کی شفا اور خدائی طاقتیں چھپی ہوئی۔ ناظرین، ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ ذکر علی ایک عظیم عبادت ہے۔ کوئی فرد علی کو یقین سے پکارے یا یقین کے بغیر پکارے، وہ فرد مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ نام علی کی برکات کو حاصل کر ہی لیتا ہے۔ یہ فضیلت زبان کے ساتھ ذکر علی تلاوت کرنے کی ہے، اور جو فرد یہی ذکر دل سے کرتا ہے تو وہ 70,000 گنا زیادہ فضیلتیں اور برکات اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر لیتا ہے۔ اور اب غور یہ کریں کہ جس فرد کا قلب ہر وقت سوتے میں جاگتے میں خود بخود علی کو پکارتا ہے، تو اس فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا کیا فضائل و برکات حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور مراقبہ اسم شان علی ادا کرنے والوں کا دل غیر ارادی طور پر 24 گھنٹے سوتے میں جاگتے میں اور کام کرنے کے دوران مولا علی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، یہ ہم نے نام علی میں چھپی خدائی طاقتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اب غور کریں کہ علی جس ہستی کا نام ہے، اس ہستی کی طاقتوں کا بذات خود کیا عالم ہوگا، اور جس ہستی سے وفا و محبت کی برکات سے نام علی کو یہ رتبہ ملا ہے، اس ہستی یعنی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقتوں کا کیا عالم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ انسانی عقل سے بڑی باتیں ہیں جس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کے پاس ہے، کسی انسان، ولی، فرشتے یا جنات کے پاس نہیں۔ ناظرین، مراقبہ شان علی آپ کی زندگی کے کسی ایک مسئلے کا روحانی حل نہیں، بلکہ یہ پیدائش سے موت تک اور موت کے بعد بھی آپ کی مشکلات سے آسانی کا مضبوط ترین ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس فرد کا جنت میں کوئی بھی کام نہیں جس کا دل حب علی سے خالی۔ علی سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس محبت کو مضبوط کریں، یہ محبت سبھی جہانوں میں آپ کے کام آئے گی۔ ناظرین، مراقبہ اسم شان علی کو ادا کرنے کے لیے پیر شاہد بھائی زلفوں والی سرکار کی طرف سے تمام بھائیوں اور بہنوں کو عام اجازت ہے۔
اس مراقبہ کو خود بھی کریں اور دوسرے افراد سے بھی شیئر کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے بیڑے دونوں جہانوں میں پار ہوں. ناظرین، مراقبہ اسم شان علی کے بارے میں اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہوں تو آپ شاہد بھائی کے نمبر 0332618933 پر رابطہ کریں. اس کے علاوہ بہنیں 030634418786 پر آمنہ بہن سے رابطہ فرمائیں. تمام بہنوں اور بھائیوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ آپ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیر شاہد بھائی زلفوں والی سرکار کی صحت و عافیت اور مقاصد میں کامیابی کے لیے ضرور دعا فرمائیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محمد والے محمد کے صدقہ میں آپ کے بچوں اور آپ سے نسبت رکھنے والے ہر فرد کی نیک دعاؤں کو قبول فرمائیں.